امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ نقشبندی نے اپنا ایک واقعہ تحریر فرمایا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، اس حدیث میں یہ موجود تھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث کو روایت کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی، حضرت عبادہ بن صامت سے یہ روایت تھی، تو کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھ کر یہ سمجھا کہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہوگا، اس لیے کہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ حدیث پڑھی، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے جب اس کا یہ مطلب سمجھا تو فرمانے لگے میں نے چند دن پھر جب امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتا تھا تو میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ کی قرات کرنا شروع کر دی، فاتحہ کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں چند دن گزرے، رات کو سویا تو حضرت امام اعظم میری خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور آپ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مفہوم یہ تھا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے خواجہ باقی باللہ، بے شمار غوث کتب ابدال میرے مقلد ہیں اور میری فقہ پر یعنی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور امام جب قرات کر رہا ہو وہ اس وقت خاموش رہتے ہیں۔ گویا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے صرف ایک حدیث مبارک پڑھی ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ دوسری حدیث کو بھی دیکھیں کہ جس کے اندر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کے لیے امام ہو یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، تو اس کے امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے آپ نے اس ایک حدیث کو پڑھ کر یہ مطلب نکال لیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بھی سنیے جس میں سرکار نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام جو قرات کرے گا وہ مقتدی کی بھی قرات کہلائے گی۔ اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امت کو یہ سبق دے دیا کہ یہ بڑے بڑے فقہاء کا یہی منہج اور یہی طریق ہے۔ حضرت امام اعظم نے حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار کو خود آ کر خواب میں یہ سمجھایا کہ ایک حدیث کو دیکھ کر باقی حدیث کو چھوڑو نہ، بلکہ ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جو قرات فاتحہ کی نہ کرے اس کی نماز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس وقت اگر فاتحہ کی قرات نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ والا ترجمہ مراد لیں گے، یہ والا معنی لیں گے تو سرکار کی دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا